أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاہلین. نوح علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے کا آپس میں تکرار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا باپ بیٹے کی محبت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نوح دوبارہ دعا نہیں کرنا اس کے لیے. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو. اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا ہو. اسی دن
ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی، جو میں نے آپ کو عرض کرنی تھی۔ اب نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں دے رہے ہیں، یہ 45 آیت ہے، اب یہ 46 شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بندہ گنہگار ہے، بے عمل ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، شرک کرتا ہے، وہ گھرانے میں سے ہی نہیں ہے۔ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کو، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ بتائیں آپ، یہاں تو کہتے ہیں جی عالم الغیب ہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنا شمار جاہلوں میں سے کرانے والا نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہے ہمارے علم کی، اور ہمارے تفصیل کچھ ایسے ہے، یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے، اسی کے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اے نوح، جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہہ کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا، مگر حدیث سے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھنا ثابت ہے۔ جو حدیث میں آ گیا ہمیں تو اسی پہ عمل کرنا پڑے گا نا، وہی ہمارے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ یعنی جب زمین پر پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟
اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتٍ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ سورہ قمر ہے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا۔ اس کا لقب کنعان اور نام یام تھا۔ اسے نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔ اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کر لوں گا، وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زد میں لے لیا۔ نکلنا کا استعمال جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ نگلنے کا استعمال جانوروں کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کی خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔ یعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دیا گیا۔ جودی پہاڑ کا نام بقول بعض موصل کے قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی کے قریب آباد تھی۔ بعداً یہ ہلاکت اور لعنت الہی کے معنی میں ہے، اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الہی کے مستحق بننے والی قوموں کے لیے اسے کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، اس لیے اس کے بارے میں استدعا کی گئی۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے ایک معنی اور نکلتا ہے۔ یہاں ہمارے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ نبی کو یہ نہیں پتہ کہ ہم جی 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 حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کے لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے۔ وہ تیرے گھرانے سے ہے اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لے آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی، یا وہ نبی کے گھرانے کا فرد گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ جو نبی کی بات نہ مانے وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ اس میں باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے، جیسے لوط علیہ السلام بیوی سے الگ ہو گئے، اور وہ جو فرعون تھا وہ تو خیر ایسا نہیں تھا، نیکوں میں وہ تو بد تھا، اس کی بیوی نیکی کی وجہ سے الگ ہو گئی۔ اور
اور بہت سارے ایسے ہیں بیچ میں جو مطلب نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی تھے، چاچے تھے اور رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو تو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق اسی وجہ سے دی کہ بھئی تو یہ دین کا کام چھوڑ دے۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرما دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ یہ سنا دو بھائیوں، دوستو، محترم بھائیوں، ان سارے پاکستانیوں کو، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ یہ بات عام کر دو، جیسے آپ ایک پوسٹ عام کرتے ہو نا کہ پٹرول کا ریٹ بڑھ گیا، عام کر دو، نون لیگ نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، پی 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 نے یہ کر دیا، فلانی جماعت نے یہ کر دیا، اس کے اوپر جیسے ہم چیخ چلاتے ہیں، ایسے یہ بتا دو لوگوں کو کہ نیک عمل، ایمان، عمل صالح نہیں ہوگا تو اس سے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کے لوگ پیروں، فقیروں، سجادہ نشینوں سے وابستگی کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ پرلا نہ نہاتا ہے، کپڑے بھی اس نے کم پہنے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، باپردہ خاتون جاتی ہیں، اس کو یہی نہیں پتہ کہ میں نے منہ دھویا کہ نہیں دھویا، نماز تو بعد کی بات ہے، جسم تو اس کا پاک ہے کہ نہیں ہے وہ تو ایک الگ ہے، نماز تو بہت دور ہے اس سے۔ اس کے ساتھ ہم نجات کے لیے اسے کافی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کر دے گا وہ کر دے گا۔ حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبتی قرابت بھی کا کام نہیں آتی تو یہ وابستگیاں کیا کام آ سکتی ہیں؟ لو آپ سن لو، آپ دیکھ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا تو ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی، تو یقیناً وہ اس سے پرہیز فرماتے۔ اگر نوح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ ہوتا تو وہ یقیناً اس دعا سے پرہیز فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے، جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علماء عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ بس دوستو، یہی ہے کہ بندہ نیک ہو جائے، بندہ اس پیراگراف پہ پہنچ جائے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے جیسے پیدا کیا، ویسے ویسے سائنسدانوں نے، تحقیق نے، تجربے نے ثابت کیا، اور اللہ نے بارہا یہ باتیں سمجھائی کہ اے انسان، میں نے تجھے ایسے کیا، ایسے پیدا کیا، ایسے رکھا ماں کے پیٹ میں، آج تو میرے سامنے گھراتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا کچھ ترجمہ ہے 2-3 آیتوں کا۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ یہ سورہ مومنین پارہ 18 آیت نمبر 12 تا 14۔ اسی طرح آگے کچھ آیتیں ہیں اسی سے متعلق اکٹھی کی گئی ہیں تاکہ بھائیوں کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی ملنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی کچھ نہ جانیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کسی کو نہ کرے یار ایسا تو۔ یہ بھائیو پارہ نمبر 18 ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 5 ہے، جس کو اب بیان کیا گیا ہے۔ آگے ایک اور آیت آ رہی ہے پارہ نمبر 21 کی، سورہ سجدہ 8 نمبر آیت۔ پھر اس کو خوب درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں۔ آگے پھر ایک آیت آئی ہے، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مذکورہ بالا دونوں آیت قرآنی میں سننے کی صلاحیت کا ذکر دیکھنے کی صلاحیت یعنی بصارت سے پہلے آیا۔ آج کا جدید علم طب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سماعت کی قوت پہلے آتی ہے اور بصارت کی بعد۔ سماعت کا نظام 5ویں مہینے میں بن چکا ہوتا ہے، جبکہ بصارت 7ویں ماہ میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، لیکن سائنسدان مان گئے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مرنے کے بعد تو انسان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا؟ جواب میں فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ سورہ قیامت ہے، پارہ 29 ہے۔ یہ انسان کیا گمان کرتا ہے، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ ہڈیوں کے ساتھ انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ قرآن مجید کا بیان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انگلیوں کی پوریں بھی ٹھیک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہے۔ یہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ 1880 میں انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹس کی مدد سے لوگوں کی شناخت کا طریقہ دریافت ہوا۔ یہ طریقہ آج بھی لوگوں کی شناخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں کوئی وہ دو انسان بھی ایسے نہیں ہوتے جن کی انگلیوں کے نشانات یکساں ہوں۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے ہی اس طرف اشارہ دے رہا ہے۔ میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان تھے جن کا نام پروفیسر تھاگٹ شاؤن تھا۔ انہوں نے درد اور درد محسوس کرنے والے اعضاء کے حوالے سے کافی تحقیق کی۔ قبل ازیں خیال یہی تھا کہ درد محسوس کرنے کا عمل ایک دماغی عمل ہے، یعنی دماغ اعصاب کی مدد سے درد محسوس کرتا ہے، لیکن حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ درد محسوس کرنے کے عمل میں جلد بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جلد میں پین ریسیپشن ہوتے ہیں جن کی مدد سے انسان درد محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں فرمایا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم، جلودہم کہتے ہیں جلد کو، جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ 5واں سپارہ ہے بھائیو،
جن لوگوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ قرآن مجید کی آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جلد کا درد محسوس کرنے کے عمل سے براہ راست تعلق ہے، یعنی پین ریسیپیٹنٹس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ ڈاکٹر تھاگاڈا کو جب اندازہ ہوا کہ یہ کتاب آج سے 1400 سال قبل ہی معلومات فراہم کر رہی تھی تو انہوں نے صرف ایک دلیل کی بنیاد پر قاہرہ میں ایک طبی کانفرنس کے دوران اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور برسر عام کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دہریے سے پوچھا جائے کہ یہ تمام معلومات قرآن مجید میں کہاں سے آ گئیں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، وہی جواب جو اب ہمارے پاس پہلے سوال کا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایک نامعلوم مشین کے بارے میں معلومات کس سے مل سکتی ہیں؟ جواب تھا کہ بنانے والے سے، خالق سے۔ قرآن مجید میں یہ سارے حقائق بیان کرنے والا بھی اس کائنات کا خالق، اس کا بنانے والا اور اس کا ایجاد کرنے والا ہی ہے، جس کے لیے انگریزی میں گاڈ کا لفظ عربی میں اللہ تعالیٰ کا لفظ مشتمل ہے۔ فرانسس بیکون نے بجا طور پر کہا تھا، سائنس کا نام مکمل علم آپ کو ملحد بنا دیتا ہے، لیکن سائنس کا وسیع اور عمیق مطالعہ آپ کو خدا پر ایمان رکھنے والا بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا سائنسدان چھوٹے خداؤں کو تو رد کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا سائنسدان چھوٹے خداؤں کو تو رد کر چکا ہے، یعنی لا الہ کے مقام پر تو پہنچ چکا ہے، لیکن الا اللہ کی منزل تک نہیں پہنچ پایا۔ ان قریب قرآن نے یہ بات دہرائی ہے، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے تجربے، یہ سارے سائنسدان قرآن و حدیث کو نہیں مانیں گے تو جائیں گے کدھر؟ اگر یہ تجربے میں عمر گزاریں گے تو کدھر جائیں گے؟ جانا تو پھر اس کے پاس ہے۔ یا تو کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم نے اپنے طور پہ، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہماری بیوی، ہمارا بیٹا، ہمارا ماموں، خالو، چاچا، نانا، تایا، سب ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم انہیں روک لیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، ہم ان کے قریب ہوتے ہیں، یا تو تم ان کو ہمیں روک لو، اپنی اس کی نکلی ہوئی جو جان ہے واپس لے لو، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں مان لو۔ تو ہم ان کی جان بھی نہیں واپس لے سکتے۔ اگر کسی کی شادی ہے تو شادی کے لیے بھی بیٹھا رہتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، شادی ادھوری رہ جاتی ہے، بعد میں کرتے ہیں لیکن ایک بڑا نہیں ہوتا بیچ میں۔ اگر آج تک کسی کا کوئی ماں باپ 500 سال، 200 سال، 400 سال
کو زندہ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر مجبوراً ہی مان لیں یار، مجبوراً ہی ہم مان لیں کہ یہ حقیقت ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم حق الیقین، اب خدا کہہ رہا ہے یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، ہم نے خدا کی بات کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ افسوس تو اس بات پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔